السلام علیکم دوستو، کرونا وائرس کے اسٹیٹسٹکس کے حوالے سے ایک اور ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ پچھلی جو ویڈیو تھی اس کا عنوان میں نے رکھا تھا کہ پاکستان میں کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد اتنی کم کیوں ہے، اور کچھ لوگوں نے ویڈیو دیکھے بغیر اس کے ٹائٹل کو ہی دیکھ کے نیچے بڑے اچھے کمنٹس بھی کیے تھے۔ کچھ نے کہا تھا منحوس تم چاہتے کیا ہو کہ تعداد بڑھ جائیں، کچھ نے کہا تھا توبہ کرو، خدا کا خوف کرو، تمہیں تب آرام آئے گا جب ہزاروں لوگ جو ہے وہ اس سے مر جائیں گے۔ یقیناً انہوں نے ویڈیو نہیں دیکھی تھی اور وہ کنسرن فیل کر رہے تھے اپنے بارے میں، اپنے لوگوں کے بارے میں، تو بہرحال یہ ان کے ریمارکس تھے۔ یہ جو ہماری ویڈیو ہے اس میں ہم دیکھیں گے، ہم نے 4 ممالک کو لیا ہے: چائنا، پاکستان، انڈیا اور ایران۔ چونکہ یہ چاروں ممالک ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں زمین کے راستے، تو ان ممالک کو ہم کمپیئر کر رہے ہیں مختلف حوالوں سے، اور اس میں دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں اس وقت صورتحال جو ہے وہ کتنی تشویشناک ہے۔ کیا واقعی جو ہمارے لوگ ایکسٹرا آرڈینری بہادری دکھا رہے ہیں اتنی دکھانی چاہیے یا نہیں دکھانی چاہیے؟ تو اس حوالے سے اس ویڈیو میں ہم نے ان چاروں ممالک کو کمپیئر کیا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ ان 4 ممالک میں کیا صورتحال ہے۔ سب سے پہلی چیز جو ہم دیکھتے ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں کہ ٹوٹل ٹیسٹ کتنے ہوئے ہیں، کیونکہ سب سے پہلا سوال جو اٹھتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جی ٹیسٹ کتنے ہوئے ہیں، ٹیسٹ بہت کم ہے، اس کی وجہ سے یہ فگرز آ رہے ہیں۔ تو چائنا کی اگر ٹوٹل آبادی کے لحاظ سے ہم دیکھیں کہ ٹیسٹ کتنے ہوئے ہیں تو وہ ہمارے پاس فگر اویلیبل نہیں ہے۔ پاکستان میں اب تک 84,704 ٹیسٹ ہوئے ہیں، اور اگر آبادی پر تقسیم کریں تو یہ 10 لاکھ میں سے 383 لوگ اب تک ہم نے صرف ٹیسٹ کیے ہیں ہر 10 لاکھ میں سے۔ ایران میں جو ہے وہ 3,10,000 سے اوپر ٹیسٹ ہوئے ہیں، اور وہ ہر 10 لاکھ میں سے 3,695 لوگوں کے اب تک ٹیسٹ ہو چکے ہیں۔ انڈیا میں اب تک 3,02,956 ٹیسٹ ہوئے ہیں، اور یہ 10 لاکھ میں سے 220 جو ٹیسٹ ہوئے ہیں۔ اب ٹیسٹ کے حوالے سے ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ کچھ ممالک جو ہیں وہ اسکریننگ کو بھی ٹیسٹ میں کاؤنٹ کرتے ہیں۔ اسکریننگ میں صرف اور صرف جو ہے وہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ سمٹمز دیکھے جاتے ہیں کہ بندے کو بخار ہے یا نہیں ہے، اور کیا اس کو کھانسی آ رہی ہے نہیں آ رہی، زکام ہے یا نہیں ہے، اس کے علاوہ کن علاقوں میں یہ موومنٹ کرتا رہا ہے، جہاں پہ کیسز زیادہ ہیں ان علاقوں میں سے تو نہیں آیا، اور اس کے بعد اگر یہ ساری چیزیں نیگیٹو آتی ہیں تو اس کا ٹیسٹ کیے بغیر اس کو ٹھیک ڈکلیئر کر دیا جاتا ہے، جبکہ اسکریننگ سے بعض دفعہ پتہ نہیں چلتا۔ بہرحال پاکستان کے حوالے سے یہ ہے کہ پاکستان میں جو ٹیسٹ کی تعداد دی گئی ہے یہ ایکچولی وہ لوگ ہیں جن کے ٹیسٹ ہو چکے ہیں، اس میں اسکریننگ والے شامل نہیں ہیں۔ باقی انڈیا اور ایران کے حوالے سے جو ہے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان کی ڈیٹیل مجھے نہیں مل سکی ہیں کہ آیا انہوں نے اسکریننگ بھی اس میں شامل کی ہے یا صرف ٹیسٹ شامل کیے ہیں۔ اب آتے ہیں دوسری چیز کی طرف کہ جو ٹیسٹ ہوئے ان کے ریزلٹ کیا آئے۔ چائنا کی فگر چونکہ ہمارے پاس اویلیبل نہیں ہے، پاکستان میں 84,704 ٹیسٹوں میں سے 7,025 اب تک مثبت آئے ہیں، جو کہ 8.29% بنتا ہے۔ ایران میں یہ ریشو بہت ہائی ہے، وہاں پہ 25.13% پازیٹیو آئے ہیں، اور انڈیا میں 4.45% جو ہے وہ پازیٹیو آئے ہیں۔ تو اس میں پاکستان کا فگر جو ہے پازیٹیو آنے کا یہ بہت سے ممالک سے بہت زیادہ بہتر ہے اب تک، بشرطے کہ ہماری ٹیسٹنگ جو ہے وہ واقعی سٹینڈرڈ کے مطابق کی گئی ہو۔ اس کے بعد اگلی چیز جو ہے کہ جو کلوزڈ کیسز ہیں اور ایکٹیو کیسز ہیں ان کا کیا ریشو ہے۔ تو چائنا نے تقریباً وائنڈ اپ کر دی ہیں اپنے سارے کیسز کو، اور ان کے 99.85% وائنڈ اپ ہو گئے جتنے کیسز ڈیٹیکٹ ہوئے تھے، اور 0.15% رہتے ہیں۔ پاکستان میں جتنے کیسز ڈیٹیکٹڈ ہیں ان میں سے 27.04% جو ہیں وہ اب تک وائنڈ اپ ہو چکے ہیں، یعنی 1900 کیسز کا رزلٹ آ چکا ہے، اور باقی ابھی پینڈنگ ہے جو کہ تقریباً ہمارے بنتے ہیں 73% کے لگ بھگ۔ ایران نے 73% تک
केसेस जो हैं उनके रिज़ल्ट आ चुके हैं और 26 या 27% जो है वो उनके अभी तक रहते हैं। इंडिया में अलबत्ता ये रेशो कम है, उनके 16.49% टोटल केसेस के अब तक रिज़ल्ट आ चुके हैं और 83.5% या 84% जो है वो अभी रहते हैं। तो आउटकम के लिहाज से पाकिस्तान का रेशो कोई इतना अच्छा नहीं है अभी तक, लेकिन इतना बुरा भी नहीं है। और क्यों नहीं है ये आगे जाके इस पे हम बात करेंगे। इसके बाद आउटकम ऑफ क्लोज केसेस के जितने केसेस के रिज़ल्ट हमारे पास आ गए हैं उनका क्या बना। तो चाइना में 4,632 लोग 82,000 में से फौत हुए हैं, जो 6% बनता है, और 94% जो है वो सरवाइव कर गए हैं। पाकिस्तान में अब तक जितने केसेस डिटेक्ट हुए हैं उनमें से जो जिनके रिज़ल्ट आए हैं उनमें से 7% जो है उनकी डेथ हुई है, 93% जो है वो सरवाइव कर गए हैं। ईरान में 9% की डेथ हुई है, यानी 100 में से 9 लोग फौत हुए हैं, और जो बाकी 91 हैं वो सरवाइव कर गए हैं। इंडिया में अलबत्ता ये रेशो ख़राब है, वहाँ पे उनके जितने रिज़ल्ट आए हैं उसमें से 20% जो है वो फौत हुए हैं और 80% सरवाइव कर गए हैं। इसके बाद अगली चीज़ है कि डेथ रेशो टोटल केसेस के हवाले से क्या, जितने केसेस डिटेक्ट हुए उनमें से कितने मरे। ये पिछली जो हमने बात की ये था उनका जिनका रिज़ल्ट आ गया है, जो एक्टिव केसेस हैं वो शामिल नहीं थे उन फिगर्स में। अब चाइना में टोटल डेथ 4,632 हुई हैं, जो कि 5.6% है, यानी 1000 में से 56 लोग, जितने टोटल लोग बीमार हुए 1000 में से 56 लोग मरे। पाकिस्तान में ये रेशो जो है वो कंपैरेटिवली इन 4 ममालिक में सबसे कम है और वो 1.92 है, यानी 1000 में से 19 लोग। ईरान में ये रेशो जो है वो बहुत ज़्यादा है और वहाँ 1000 में से तकरीबन 62 लोग जो हैं वो फौत हुए हैं। और इंडिया में टोटल में 3.3% है, जो कि 1000 में से 33 लोग हैं। तो अगर टोटल केसेस के हवाले से देखें तो उसमें पाकिस्तान का रेशो जो है वो बहुत अच्छा है, अराउंड 2% या 2% से भी कम बनता है जितने केसेस डिटेक्ट हुए हैं अब तक। अच्छा, उसके बाद हम आते हैं क्रिटिकल केसेस पे। चाइना में जो केसेस बचे हैं उनमें से 89 क्रिटिकल हैं, टोटल 116 हैं। और ये समझ में आने वाली बात है क्योंकि वो वाइंड अप कर रहे हैं, तो जो लोग वेंटिलेटर पे हैं, आर्टिफिशियल तरीके से ज़िंदा रखा हुआ है, जो आखिर में है, तो उनका 76% क्रिटिकल है। पाकिस्तान में 46 लोग जो हैं वो क्रिटिकल हैं टोटल केसेस में से 5125 में से, जो 89% बनता है, 0.89% बनता है। और ईरान में जितने लोग बचे हैं 17%। ईरान भी चूँकि अब क्लोजर के करीब जा रहा है तो इसलिए वहाँ पे भी क्रिटिकल लोग अभी ज़्यादा हैं। और इंडिया ने इस हवाले से अपने क्रिटिकल के हवाले से डेटा नहीं दिया है। तो ये पाकिस्तान के लिए एक हौसला अफजा चीज़ है कि यहाँ पे जितने मरीज़ हैं उनमें से ख़तरे के करीब जो मरीज़ हैं उनकी तादाद जो है वो कंपैरेटिवली बहुत कम है, गो कि ये पिछले दिनों के मुकाबले में बड़ी है, जो आगे जाके हम इस पे बात करेंगे। अच्छा, अब पिछली जिस वीडियो का मैंने ज़िक्र किया वो मैंने बनाई थी 30 मार्च के फ़िगर लेके, और ये 17 अप्रैल के फ़िगर हैं, कल तक के फ़िगर इसमें शामिल होंगे। तो उसको अगर हम कंपेयर करते हैं तो टोटल केसेस हमारे 1625 थे, जो बढ़ के 7025 हो गए, यानी 5400 केसेस अगर इनको दिनों पे तकसीम करें तो एवरेज डेली 300 के लगभग केसेस हमारे बढ़े हैं। डेथ्स हमारी 20 से बढ़ के 135 हो गई, यानी 115 लोग इन 17 दिनों में मज़ीद जो है वो हमारे शहीद हो चुके हैं। रिकवर्ड केसेस में अलबत्ता बहुत अच्छी इम्प्रूवमेंट है। पहले हमारे 1625 में से जो आउटकम थे 48, उनमें से 28 लोग सिर्फ सर्वाइव कर गए थे, 20 जो है उनकी डेथ हो गई थी। अब हमारे सर्वाइवल रेट जो है वो बहुत अच्छा हो गया है, 1765 लोग जो हैं वो इनमें से हमारे सर्वाइव कर गए हैं, जितनों का रिज़ल्ट आया है 1800 का। एक्टिव केसेस 1577 थे तब, अब 5225 हैं। और क्रिटिकल केसेस हमारे तब 11 थे, अब 46 हैं। क्रिटिकल केसेस का जो परसेंटेज था एक्टिव केसेस के हवाले से, 1577 में से 11 क्रिटिकल थे, इस वक्त 5225 में से 46 हैं। तो उस वक्त हमारी परसेंटेज बन रही थी 0.7, यानी 1000 में से 7 लोग जो हैं वो
ان کے مرنے کا خطرہ تھا۔ اس وقت یہ پرسنٹیج ہماری بڑھ چکی ہے اور یہ 0.88% ہے، یعنی 0.18% ہمارا یہ ریشو بڑھ چکا ہے، جو کہ قابل تشویش ہے۔ گو کہ دنیا کے جہاں پہ زیادہ کیسز ہیں 5000 6000 یا اس سے زیادہ، اس کے کمپیریٹیولی ایوریج سے بہت بہتر ہے اس وقت۔ اور ڈیتھ ٹوٹل کیسز میں سے جتنے کی ڈیتھ ہو رہی تھی تو وہ ہماری 1.2% تھی پہلے، جو کہ اب 1.9% پہ یعنی 0.7% بڑھ چکی ہے۔ اور ڈیتھ آؤٹ کم جتنے رزلٹ نکلے اس میں سے شروع میں ہمارے 30 مارچ کو ہمارے 42% کے لگ بھگ لوگوں کی ڈیتھ ہو رہی تھی، جو کہ اب کم ہو کے 7.5% پہ آ گیا ہے ٹوٹل کیسز کے۔ اب اس کے بعد لوگ جو ہیں ایک اور ٹرمینالوجی یوز کرتے ہیں، ہرڈ امیونٹی، اور اس سے آپ کو سمجھ بھی آ جائے گی کہ حکومت جو ہے باوجود اس کے کہ لاک ڈاؤن میں نرمی کر دی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی کہا یہ جا رہا ہے کہ احتیاط کریں، وہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ اگر اس بیماری کا علاج یا ویکسین وغیرہ وہ نہیں آتے اور یہ اسی طرح چلتی رہتی ہے، تو جو نیچرل طریقہ کار ہوتا ہے، جو ہسٹری ہمیں بتاتی ہے، ریسرچز ہمیں بتاتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جب کسی آبادی کا 60% حصہ یعنی 100 میں سے 60 لوگوں کو بیماری ہو جائے اور وہ ٹھیک بھی ہو جائے، یعنی 60 ٹھیک کی ہم بات کر رہے ہیں، تو جب بچنے والوں کی تعداد ٹوٹل پاپولیشن کا 60% ہو جائے تو اس کے بعد وہ کمیونٹی اس سے سیف ہوتی ہے، اس بیماری سے۔ پاکستان کی ٹوٹل پاپولیشن اگر ہم 22 کروڑ لیں تو اس کا مطلب ہے کہ اگر ہمارے 13 کروڑ 20 لاکھ لوگوں کو وائرس لگنے کے بعد بھی وہ بچ جاتے ہیں تو پھر ہم سیف تصور ہوں گے کرونا وائرس سے۔ اب اس وقت جو ہمارا ریکوری کا ریشو ہے وہ 92.5% ہے۔ اس کے حساب سے اگر دیکھیں اور یہی ریشو اپلائی کریں تو اس کا مطلب ہے کہ ہماری ٹوٹل انفیکشن جب 14 کروڑ 27 لاکھ پہ پہنچے گی، یعنی پورے پاکستان میں 14 کروڑ 27 لاکھ لوگ بیمار ہوں گے اور اس میں سے 13 کروڑ 20 لاکھ ٹھیک ہوں گے، تو پھر جا کے اس وائرس پر ہم قدرتی طریقے سے قابو پا لیں گے۔ اب اس میں جو فگرز ہیں وہ انتہائی خوفناک ہیں، اور ان فگرز کے مطابق ہماری جو ڈیتھس ہیں وہ 1 کروڑ 7 لاکھ بنتی ہیں، جو کہ بہت بڑا فگر ہے۔ یعنی اگر ہم دیکھیں تو شاید پاکستان میں کوئی ایسا گھر بچے گا جس میں کوئی نہ کوئی بندہ کرونا سے فوت نہ ہو، اور اس میں ایسے گھر بھی ہوں گے جس میں ہو سکتا ہے پورے گھر والے فوت ہو جائیں۔ تو یہی وجہ ہے کہ حکومت جو ہے وہ احتیاطی تدابیر کا کہہ رہی ہے۔ اب کرونا لاک ڈاؤن میں حکومت نے نرمی کر دی ہے کچھ شعبوں کے لیے، اور باقی کے لیے بھی کہا ہے کہ انتہائی ضرورت کے وقت باہر نکلیں۔ اب انتہائی ضرورت کیا ہے؟ انتہائی ضرورت یہ سمجھ لیں کہ جب زندگی اور موت کا مسئلہ آ جائے، مثلا خدا نخواستہ آپ کے گھر میں کوئی بندہ بہت شدید بیمار ہے جس کے لیے آپ فون پہ بھی دوائی نہیں لے سکتے کسی ڈاکٹر سے اور اس کو اسپتال لے جانا ہے، تو بے شک لے کر جائیں، یہ انتہائی ضروری ہے۔ اس کے علاوہ آپ کے گھر میں فاقے آنے کی نوبت ہے، یا تو آپ کے گھر کا سامان ختم ہو رہا ہے یا آپ کے پاس پیسے ختم ہو رہے ہیں، تو ایسی صورت میں اب فاقوں سے مرنے کی نوبت اگر آ رہی ہے تو بے شک گھر سے باہر نکلیں، کیونکہ پھر ایک رسک لینا بنتا بھی ہے۔ لیکن اگر اس کے علاوہ کوئی صورتحال ہے تو سیر سپاٹے کے لیے آپ گھر میں بور ہو گئے اور گھر سے نکلنا چاہتے ہیں، یاروں دوستوں سے ملنا چاہتے ہیں، تو اس قسم کی صورتحال میں ہرگز باہر نہ نکلیں اور گریز کریں باہر نکلنے سے۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ، اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔